بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم الترجیح بموافقت الکتاب ان العمعان فی المقبول یثبت ان صدر الحدیث بصدد بیان مرجحات القوا لیکن الشاعر لما وقف على ان الامام علیہ السلام يقدم رأي احد القاضيين على الاخر بحجة ان مستند احدهما هو الخبر المجمع علیہ الى آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی تعارض غیر مستقر کی۔ دو حدیثیں ہیں، ظاہراً ہمیں متعارض نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں کوئی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو دوسری میں نہیں۔ اس خوبی کا نام ہم نے رکھا تھا مرجح۔ پھر ہماری بات چل رہی تھی کہ وہ مرجحات کون کون سے ہیں۔ صاحب الموجد نے یہی فرمایا تھا کہ جن کو ہم مرجح مانتے ہیں ان کو بھی ذکر کرتے ہیں، جن کے بارے میں قیل کہا جاتا ہے کہ یہ مرجحات میں سے ہے ان کو بھی ذکر۔ انہوں نے مرجحات میں پہلا ذکر کیا کس بات کو؟ صفات راوی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں باب قضا سے مربوط ہیں۔ مرجحات میں سے دوسرا تھا شہرت امریہ، اس کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مرجحات میں سے تیسرا مرجح ذکر کرتے ہیں موافقت کتاب۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت قرآن کے بالکل موافق اور دوسری قرآن کے مخالف۔ ٹھیک فرماتے ہیں ہمارے پاس روایات موجود ہیں، نصوص موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جو روایت موافق کتاب ہو، کتاب سے مراد یعنی قرآن مجید، اس کو لے لو، اور جو مخالف قرآن ہو اس کو فلاں فلاں حدیثیں ترجمے میں آ جائیں گی کہ راوی نے پوچھا جناب ہمارے پاس دو بندے ہیں، دونوں ثقہ ہیں، دونوں قابل اعتماد ہیں، دونوں شیعہ ہیں، دونوں عادل ہیں، لیکن دو روایتیں ایسی ہم تک پہنچاتے ہیں کہ وہ دونوں متعارض ہوتی ہیں۔ امام نے فرمایا ان کو قرآن مجید کے سامنے ملاؤ، جو ان کے موافق ما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فردوہ۔ ایک اہم نقطہ سبحان اللہ انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ جو فرمان ذیشان ہے کہ جو موافق کتاب ہے اس کو لے لو، جو مخالف کتاب ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہاں مخالفت سے مراد مخالفت وہ نہیں کہ جو 100% ضد ہو، کہ قرآن کہتے ہے یہ حرام ہے اور حدیث کہے کہ یہ حرام ہے، یہ والی مخالفت مراد۔ کیوں؟ چونکہ جو اس قسم کی صریح مخالفت ہوگی وہ تو کوئی بھی اس کو قبول۔ اچھا، جو حدیث گھڑتے تھے، بہت سارے لوگ ہیں نا جن کا ذکر بھی ائمہ نام بھی لیا کہ فلاں پر لعنت کرے، اتنے ہزار حدیث گھڑ کر ہماری طرف اس کی نسبت دے دی۔ تو جو حدیثیں جعل کرتے تھے، بناتے تھے، وہ ایسی حدیث نہیں بناتے تھے کہ جو 100% مفہوم قرآن کے مخالف ہو۔ کیوں؟ اگر ایسی آئے گی تو وہ تو لوگ فوراً اس کو رد کر دیں گے کہ بھائی یہ تو نص قرآن کے خلاف ہے۔ بلکہ وہ کیا کرتے، یعنی وہ جو روایتیں بناتے تھے ایسی کہ جو ملتی جلتی، مثلا کیسی کہ قرآن میں ایک حکم عام آیا ہے، وہ کوئی اس قسم کی روایت گھڑتے تھے جس سے تاثر ملے کہ شاید یہ روایت اس قرآن کی عموم کی مخصص ہے۔ جو ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ہم قرآن مجید کو کے لیے خبر کو حدیث کے مخصص ہونے کے قائل ہیں، لیکن جب دو روایتیں متعارض آ جائیں، ایک ایسی ہو جو عموم قرآن کے مطابق ہو اور ایک ایسی ہو کہ جو ظاہراً اس کی مخصص لگ رہی ہو متعارض، فرماتے ہیں جہاں جو عموم قرآن کے مطابق ہوگی اس کو لے لینا ہے، جو ظاہراً مخصص نظر آ رہی ہے اس کو
کیوں؟ وہ موافق کتاب ہے اور یہ ظاہراً مخالف مانا ہے کہ یہ اس میں تخصیص ہے۔ تو جب ایک ایسی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ جو جس کا راوی ٹھیک ہے فلاں فلاں فلاں، جو قرآن کے عموم کے موافق ہے، ہم اس کو لیں گے، اس کو۔ تو پس مرجحات میں سے صاحب الموجز موافقت کتاب کو باقاعدہ مرجح قبول کرتے ہیں۔ چوتھا مرجح جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے مخالفت عامہ۔ دو روایتیں ہیں، دونوں کے راوی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، دونوں میں کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں، بالکل درست۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو روایت یہ بیان کر رہا ہے وہ عامہ کے نظریے کے مخالف ہے، اور جو روایت یہ بیان کر رہا ہے وہ عامہ کے نظریوں کے موافق ہے۔ فرماتے ہیں جو روایت عامہ کے مخالف ہوگی وہ مخالفت مرجح بنے گی، اس کو لے لیں گے، جو موافق عامہ ہوگی اس کو نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ظاہراً عامہ کے ساتھ موافق ہیں، لیکن وہ بطور تقیہ امام نے احکام بعض اوقات بطور تقیہ ہی صادر فرمایا۔ چونکہ آپ پتہ ہے معصوم نے فرمایا تھا تقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیتاً بھی ایسے احکام صادر ہوئے۔ اور جو عامہ کی مخالف ہوگی اس میں تو کلیئر ہے، اس میں تو دو ٹوک ہے، اس میں تو کوئی تقیہ تو وہاں ہوتا ہے جو ان کے نظریے سے ملتی جلتی بات ہو، اور جو ان کے مخالف ہوگی اس میں تو یقیناً کوئی تقیہ نہیں ہے۔ لہذا مخالف عامہ ہونا یہ بھی مرجحات میں سے ایک مرجح ہے۔ پھر سوال ہوگا جناب امام تو معصوم ہوتا ہے، امام کو تو کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا، چلو ہم لوگ تو تقیہ کریں، لیکن امام کو تقیہ امام کیوں کرتا ہے؟ کیوں بسا اوقات امام کی زبان سے ایسے فرمان جاری ہوتے ہیں کہ جو ان کے مخالفین کے ساتھ موافق ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو امام تقیتاً بعض اوقات ایک حکم جاری کرتے تھے وہ تھا اپنے مومنین کی، اپنے ماننے والوں کی جانوں کی حفاظت کرنا۔ سب سے بڑی وجہ اکثر تھی وہ ان کی ذات میں مومنین کو محفوظ رکھنا اپنے دشمنوں سے۔ اس وجہ سے بسا اوقات ایسے فرمان بعض مومنین کی طرف بھیجتے تھے، لیکن ہوتے تقیتاً تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تقیتاً، چونکہ جو درباری ملا ہوتے تھے کہ امام جب حکم تھا تو وہ ظاہر انہوں نے ان کے مخالف کوئی وہ فتویٰ دینا ہوتا، مراد اس کی بھی پھر کوئی نہ کوئی نقصان یا جان کو نقصان، کہ اگر ایسا کہا تو یہ ظالم ہیں، یہ مرا دیں گے، جبکہ ابھی تبلیغ انہوں نے کرنی ہوتی تھی۔ تو یہ دو تین وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے امام تقیتاً احکام صادر فرماتے تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ اپنے لوگوں کو، چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امام بسا اوقات اپنے اخص الخواص لوگوں کی بھی محفل میں ظاہری الفاظ میں مذمت کر دیتے تھے، چونکہ ظاہر بادشاہوں کے جو جاسوس ہوتے تھے وہ ائمہ کے پاس بھی موجود ہوتے تھے، وہ رپورٹ لکھتے تھے کہ یہ کس کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، کس کا خیال رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بسا اوقات ایسے بھی موارد ہیں کہ زرارہ جیسا بندہ، کہ جس کے بارے معصوم نے فرمایا اگر زرارہ نہ ہوتا تو ہمارے اکثر احکام مٹا دیے جاتے، زرارہ جیسے بندے کی بھی محفل میں ظاہری الفاظ میں ایسے الفاظ وہاں بیان کرتے کہ عام بندہ یہ سمجھتا کہ یہ بندہ زرارہ کو پسند نہیں کرتا، کہ یہ امام جناب ان کا زرارہ کی تو مذمت کر رہا تھا، حالانکہ وہ مذمت مقصود ہوتا تھا اس کو۔ کیوں؟
آئمہ خدا علیہ السلام کی مظلومیت یہ بھی رہی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے بارے میں ظالم حکمرانوں کو یہ پتہ چلتا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو ائمہ اپنے محبین کو نقصان ظالموں سے کے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے بسا اوقات ان کے خلاف بھی، اس شخص کے خلاف بھی کچھ کہہ دیتے، اور بسا اوقات کوئی حکم بھی ایسا صادر فرما دیتے کہ جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ تو تقیۃً امام کے فتویٰ دینے کی وجہ یہ ہوتی تھی۔ پس یہ بات مسلم ہے کہ ائمہ نے بسا اوقات تقیۃً بھی کچھ فرامین جاری فرمائے، لہٰذا جو فرمان مخالف عامہ ہوگا اس میں تقیہ ہونے کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں، لہٰذا یہ مرجح ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ جو موافق عامہ ہوگا اس میں احتمال ہے کہ شاید وہ تقیۃً ہو۔ پس موافقت کتاب اس کو بھی مرجحات میں قبول کرتے ہیں، اور مخالفت عامہ اس کو بھی مرجحات میں سے قبول کرتے ہیں۔ تیسرا مرجح وہ ہے الترجیح بموافقت الکتاب، کہ دو حدیثیں ہیں، دونوں برابر کی ہیں، ان کی سند میں راویوں میں کوئی برابر مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسی ہے جو موافق کتاب، اور کتاب سے مراد قرآن مجید اس کے مطابق ہے، دوسری مخالف۔ فرماتے ہیں ان العمعان فی المقبولہ، اسی عمر بن حنظلہ کی اسی روایت مقبولہ میں، جو ایک لمبی چوڑی روایت تھی، ہم نے اس کے جز جز بیان کیے ہیں، اگر اس میں تھوڑی ایمان کہتے ہیں دقت کو غور کریں، یثبت، تو یہ ہے اس روایت میں دقت یہ ثابت کرتی ہے کہ ان صدر الحدیث بصدد بیان مرجحات القضاء، کہ ابتدا کے جو حدیث کی ابتدا ہے وہ تو ہیں باب قضاوت سے متعلق کہ کس قاضی کا فیصلہ کس پر مقدم ہوگا، لیکن السائل لما وقف علی ان الامام، یا خود قضاوت کے مرجحات کے بارے میں کہ دو روایتیں ہیں، اب مسئلہ ختم کرنا ہے تو ان میں سے کس کو ترجیح دیں تاکہ ان کے درمیان تنازع ختم ہو جائے، باب قضاء مطلب نہیں، لیکن سائر لما واقفا، لیکن جب سائر کو پتہ چلا کہ امام علیہ السلام یقدم رأی احد القاضیین علی الآخر، کہ امام دو قاضیوں میں سے اس کی رائے کو، ایک کی رائے کو دوسرے پر مقدم قرار دیتے ہیں، بے حجت، دلیل یہ دے کر کہ ان مستند احدہما، کہ ان میں سے ایک کا مستند خبر مجمع علیہ ہے، یعنی ایک ایسی خبر ہے کہ جس پر سب عمل کرتے ہیں، بدا لہو، تو پھر اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں امام سے ایک مطلق سوال کر لوں کہ جناب قضاوت سے ہٹ کر بھی کیا ان تعارض الخبرین و مرجحاتہما ما قطع النظر عن کونہما مصدر القضاء، کہ اگر دو روایتیں ہیں ان میں تعارض پایا جاتا ہے، وہ چاہے باب قضاء سے متعلق ہیں یا باب قضاء سے متعلق، اس کا خیال یہ آ گیا کہ میں امام سے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر پتہ کر لوں کہ جب کبھی دو روایتیں آپ کی طرف سے نقل ہو کر آتی ہیں اور ان میں تعارض ہوتا ہے تو ہم وہاں پر کیا کریں۔ راوی کہتا ہے پھر اس نے سوال کیا، فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْن، جناب دو روایتیں ہیں آپ سے منقول ہیں، مشہور بھی ہیں، قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ، دونوں نے آپ سے نقل کیا ہے، نقل کرنے والے بھی ثقہ لوگ ہیں، درست لوگ ہیں دو، ہیں مختلف، ایک میں یہ اور حکم ہے، دوسری میں اور حکم ہے۔ امام نے فرمایا يُنظر فما وافق حکمہ حکم الکتاب والسنہ فیؤخذ بہ، اب ان میں آپ غور کریں، جس حدیث میں بیان کیا گیا حکم کتاب و سنت کا کے مطابق ہو اس کو لے لو، ویترک ما خالف حکمہ حکم الکتاب والسنہ، اور جس حدیث میں بیان کیا گیا حکم کتاب و سنت کے حکم کے خلاف ہو اس کو ترک کر۔
وَيَدُلُّ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الرِّوَایَات۔ جناب اور بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو موافقت کتاب کو مرجحات میں سے بیان کرتی ہیں۔ روایت راوی ہے عبد الرحمن بن ابی عبداللہ، راوی کہتے ہیں قال صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اگر تمہارے پاس دو روایتیں آ جائیں دونوں میں حکم مختلف ہو، فعارضوہما علی کتاب اللہ، ان دونوں کو کتاب الہی کے سامنے رکھو، کتاب الہی میں بیان کیے گئے حکم سے ان کا مقایسہ کرو، فما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فردوہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اہم نکتہ، اس مخالفت سے مراد کون سی مخالفت ہے؟ ضد مراد ہے، تباین کلی مراد ہے؟ فرماتے ہیں نہ، ثم انه ليس المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت بالتناقض والتباین الکلی۔ مخالف کتاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث بالکل حکم قرآنی کے 100% مباین ہو، متناقض ہو، اس قرآن میں کچھ اور کیا کہا گیا ہو حدیث میں بالکل الٹ ہو، نہ نہ نہ، یہ مخالفت مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن عدم حجیت المباین الصریح معلوم، اس لیے کہ جو حدیث قرآن مجید کے مباین ہوگی یعنی 100% اس کے خلاف ہوگی، اس کا حجت نہ ہونا محتاج بیان ہی، اس کو ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، وہ تو واضحات میں سے ہے کہ وہ ختم ہے۔ وَلَا يَدَعُ الْوَزَّاعُونَ ثَانِيًا، اور دوسرا یہ ملعون جو حدیثیں جعل کرتے تھے، جو اپنی طرف سے حدیث بنا کر ائمہ کی طرف نسبت دیتے تھے، لا یادعو، وہ اس قسم کی حدیثیں نہیں بناتے تھے جو قرآن کے بالکل ہی صریحاً مخالف ہوں۔ کیوں؟ لأنه يواجه من اول الامر بالنقد ورد، اس لیے اگر کوئی ایسی حدیث نقل کرے گا تو لوگ فٹافٹ اس کو رد کر دیں گے۔ بأنه کذب موضوع، اور لوگ کہہ دیں کہ جناب یہ جھوٹ ہے، اور یہ امام علیہ السلام کی طرف غلط نسبت۔ قرآن کہتا ہے مثلا نماز واجب ہے، وہ کہ امام نے فرمایا تھا نماز واجب نہیں ہے مثال کے طور پر، تو لوگ فوراً کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، امام ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ قرآن کے، لہٰذا وہ ایسی بناتے ہی نہیں تھے۔ لہٰذا مخالفت سے مراد یہ والی مخالفت ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ ہاں فرماتے ہیں فائدان المراد من مخالفت الکتاب، مخالفت کتاب سے مراد ہے المخالفت بمثل العموم والخصوص، جیسے عام اور خاص مخالفت اس قسم کی۔ مثلا فلو کان احد الخبرین موافقا لعموم الکتاب، ایک حدیث ایسی ہے جو قرآن میں بھی حکم عام ہے، اس حدیث میں بھی حکم عام ہے جو عموم قرآن کے مطابق ہے، اور دوسری جو عموم قرآن کے مخالف ہے، کیا یعنی اس میں ذرا تخصیص پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یؤخذ بالاول، جو حدیث عموم قرآن کے مطابق ہوگی یعنی عام ہوگی اس کو لے لیں گے، جو عموم قرآن کے مخالف ہوگی اس کو نہیں لیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ حُجَّةٌ يُخَصَّصُ بِهِ الْكِتَابُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُبْتَلًا بِالْمُعَارِض، اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں کہ اگر کہ حدیث مخصص قرآن بن سکتی ہے، لیکن بھائی وہ وہاں ہوتی ہے جب اس کی کوئی معارض حدیث موجود نہ ہو۔ لیکن جب دو حدیثیں ہوں ان کے درمیان تعارض پایا جاتا ہو، ایک حدیث عموم قرآن کے مطابق ہو اور دوسری نہ ہو، تو ہم یقیناً اسی کو لیں گے جو عموم قرآن کے مطابق ہوگی۔ چوتھا مرجح جو بیان کیا جاتا ہے وہ روایت ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں رواہ عمر بن حنظلہ، وہ کہتا ہے وہ ہے الترجیح بمخالفت العامہ۔ دو روایتیں ہیں، دونوں شکل لوگوں نے نقل کیے ہیں، لیکن ایک ہے جو عامہ کے فتویٰ اور حکم کے مخالف ہے، اور ایک ہے جو عامہ کے فتاویٰ کے موافق ہے۔ فرماتے ہیں عامہ کا مخالف ہونا بھی مرجحات میں سے ایک مرجح ہے۔
روایت کی ہے عمر بن حنظلہ نے قال کہتا ہے قلت جعلت فداک ارائیت ان کان الفقیہان عرفا حکمہ من الکتاب والسنہ، کہ جناب دو فقیہ ہیں، دونوں قرآن و سنت سے حکم کا استنباط کرتے ہیں، حکم سمجھتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ وجدنا احد الخبرین موافقا للعامہ، لیکن ہمارے پاس دو ایسی حدیثیں آ گئیں کہ ایک ہے جو عامہ کے موافق ہے اور دوسری ان کے مخالف ہے۔ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذ، اب ان میں سے کس پر عمل کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا تھا ما خالف العامہ فیہ الرشاد، جو مخالف عامہ ہوگی ہدایت اسی میں ہے۔ فقلت، میں نے کہا جعلت فداک فإن وافقہم الخبران جمیعا، جناب اگر دونوں حدیثیں نظریہ عامہ کے موافق ہیں، ان کے مطابق ہیں، فرمایا ينظر الی ما ہم الیہ امیل، یہ دیکھیں گے کہ یہ عامہ ان دو میں سے کس کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں، فیترک، جس کی طرف وہ لوگ یعنی ان کے قاضی اور حاکم جس حدیث کی کو قبول کرنے میں زیادہ میلان رکھتے ہوں گے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِ، اور دوسری کو لے لیں گے۔ اس طرح ایک اور روایت ہے ما رواہ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ البصری قال قال صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اگر ایک ایسا فرمان حدیث میں ہے کہ تم نے اس کو قرآن کے سامنے رکھا لیکن ظاہراً آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن کی کس آیت کے ساتھ اس کا مقایسہ کیا جائے، فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى الْأَخْبَارِ الْعَامَّةِ، تو پھر کیا کریں؟ عامہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان کے ساتھ اس کا مقایسہ کرو، فما وافق اخبارہم، جو ان کی روایات کے موافق ہو اس کو چھوڑ دو، وما خالف اخبارہم، جو ان کی نقل کردہ روایات کے مخالف ہے کل ذالک یکشف عن صدر الموافق تقیتاً، کیوں؟ چونکہ اس سے یہ بات کشف ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جو عامہ کے موافق نظریہ ہوگا وہ تقیتاً آیا ہوگا، اور جو مخالف ہوگا وہاں تقیہ ہونے کی کوئی گنجائش ہے۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے مطابق بات کرنا، یہ تو ان کے مخالف ہے۔ پھر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ امام کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ تقیتاً کوئی حکم، کہ واقع میں حکم کوئی اور ہو اور ظاہر میں امام حکم کوئی، اور جیسے مشہور ہے کہ امام نے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن یتیم کو کہا تو انہوں نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، یعنی بس حکم واقعی تو نہیں تھا لیکن آخر تقیتاً کوئی تو اس کا ہی وجہ ہوگی کہ امام ایسے فرامین بعض اوقات کیوں جاری کرتے تھے۔ جواب فرماتے ہیں ان ائمۃ اہل البیت علیہم السلام کانوا یفتون بالتقیۃ، وہ بھی بالتقیہ احکام جاری کرتے تھے، تقیتاً بھی کچھ احکام جاری کرتے تھے۔ وجہ تین وجوہات تھیں، خوفاً من شر السلطان، اولاً وقت کے ظالم بادشاہ کے خوف سے، وفقہاء السلطۃ ثانیاً، اور درباری جو فقہا ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے جو ملا ہوتے تھے ان سے، اور تیسری چیز جو تھی وہ تھی المحافظہ علی نفوس شیعتہم، اپنے شیعوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے۔ وقان العامل الثالث، یہ تیسرا عامل یعنی مومنین کی اپنے محبوں کی جانوں کی حفاظت کرنا، یہ عامل من اکثر الدوائی الی الافتاء بہا، او تقیہ پر محمول احکام جاری کرنے کی بڑی وجہ اکثر دائی یہی ہوتی تھی کہ وہ مومنین کو محفوظ کرنے کے لیے تقیتاً ایک حکم جاری فرما دیتے تھے۔ وَقَفَانَا فِي ذَلِكَ مَا جَمَعَهُ الْمُحَدِّثُ الْبَحْرَانِي فِي هَذَا الصَّدَدِ فِي مُقَدِّمَةِ الْہدایہ، ہماری بڑی مشہور کتاب ہے محدث بحرانی کی، انہوں نے مقدمے میں یہ ساری تفصیل لکھی ہے کہ تقیتاً امام نے کہاں کہا، کیا کیا فرمایا، اور تقیہ کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے، بہرحال علیحدہ بحث۔ فرماتے ہیں ان رواة کانوا علی علم بان الامام ربما یفتی فی مکاتبہ بالتقیہ،
جو اصل راوی تھے اور ائمہ سے روایت نقل کرنے والے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ بسا اوقات امام علیہ السلام اپنی تحریروں میں کوئی حکم ہمیں بھیجتے ہیں، لیکن وہ حکم تکیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیسے؟ بے شہادت ما رواہ الصدوق، اس کی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ امام اپنی تحریروں میں تکیتاً حکم دیتے؟ فرماتے ہیں اس کی گواہی یہاں سے ملتی ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے یحییٰ بن ابی عمران سے، وہ کہتا ہے کتبت الی ابی جعفر الثانی، راوی کہتے ہیں میں نے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں تحریر بھیجی، کس بارے میں؟ فی السنجاب والفنک والخز، سنجاب یہ نہیں ہوتا، اس کو اردو میں کہتے ہیں گبریلا کے پتہ نہیں کیا، اچھا اس کے بعد ریشم اور بلیاں، ان کے چمڑوں میں بنی ہوئی چیزوں میں نماز کا حکم کیا ہے؟ اور میں نے کہا جعلت فداک احب ان لا تجیبنی بالتکیۃ فی ذلک، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ اس میں جو حکم صادر فرمائیں وہ تکیہ پر مشتمل نہ ہو۔ اب راوی کا یہ لکھ کے بھیجنا کہ تکیہ پر مشتمل نہ ہو، اس کا مطلب ہے بعض احکام وہ تکیتاً بھی صادر فرماتے تھے، لیکن فقاتب علیہ بخطی، لیکن پھر بھی امام نے جو مجھے لکھ کر بھیجا وہ کہا ہے کہ صلی فیہا تو نماز پڑھ سکتے ہو۔ فرماتے ہیں لم یکن للامام بد، امام کے لیے ضروری ہے من اعمالها کہ وہ تکیہ پر عمل کریں، تکیے پر عمل کرنا امام کے لیے ضروری ہے، کس وجہ سے؟ لسیاد جنت دم ہی و دم شیعت ہی، تاکہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنے ظالموں سے اور اپنے شیعہ کو بھی۔ حتی نرا، بلکہ ہم نے تجھے بھی دیکھا ہے کہ انہ ربما کان یذم اخلص شیعتی، کہ وہ اپنے مخلص ترین شیعہ اور محب کی بسا اوقات محفل میں مذمت کر دیتے تھے۔ جکا ضرورہ تھا، جیسے ضرورہ جناب ضرورہ ہے، فی غیر واحد من المحافل، کئی مقام پر اس کی مذمت کی۔ حتی اللہ، وجہ یہ تھی حتی لا یؤخذ، تاکہ ظالم اس کو پکڑے نہیں، وَيُضْرَبَ عُنُقُهُ، اور اس کو اس وجہ سے قتل نہ کر دیں کہ وہ امام صادق علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے۔ چونکہ ائمہ کی مظلومیت یہ تھی کہ جو جس کے بارے میں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا خالص ترین فرد ہے، وہ اس کو قتل کرتے، تو ان کو بچانے کے لیے بسا اوقات امام ایسے احکام جاری کرتے تھے۔ وقانت بطانت علومہ وخاصت شیعہ یمیزون الحکم صادرا تکیہ، اب جو علوم اہل بیت کے صحیح وارث تھے، جو مخلص تھے اور جن کو اصل اور نقل کا پتہ چل جاتا تھا، فرماتے ہیں وہ امام کے ان احکام کو سمجھ لیتے تھے جو تکیہ پر مشتمل ہوتے تھے، وہ بتا دیتے کہ یہ امام کا حکم تکیتاً ہے اور یہ واقعی ہے۔ یمیدون الحکم صادرہ، امام جو حکم تکیتاً صادر فرماتے تھے وہ اس کو تمیز دے لیتے تھے ان الحکم، اس حکم سے کہ جو بیان واقع کے لیے ہوتا تھا۔ کب؟ عندما کان تصل الیہم عجوۃ الامام، کہ جب کوئی لوگ بتاتے کہ جناب ہم امام کی خدمت میں گئے تھے، امام سے ہم نے یہ سوال کیا، یہ سوال کیا، یہ سوال کیا، اور امام نے ہمیں کس کس سوال کا کیا کیا جواب دیا، تو فرماتے ہیں جو لوگ ماہر تھے، جو حقیقی علوم اہل بیت کے وارث تھے اور ان کی گہرائیوں کو جانتے تھے، فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّقِيَةِ، اگر امام کا کوئی جواب تکیہ پر مشتمل ہوتا، یقولون لمن جاء بہ، تو جو اس جواب کو نقل کرتا نا، یہ اس کو کہتے آتاک من جراب نورا، یہ امام نے آپ کو نورے والے برتن سے دیا ہے۔ مراد کیا تھا کہ یہ خالص چیز آپ کو بیان نہیں ہوئی، اور جو حکم امام کا حکم واقعی ہوتا جو تکیہ پر مشتمل نہ ہوتا، تو یہی لوگ اس نقل کرنے والوں کہتے آتاک من عین صافیہ،
تمہیں امام نے صاف و شفاف چشمے میں سے عطا کیا۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ صافیہ سے ہے، اس کا مطلب یہ حکم واقعہ ہے، اور اگر اس برتن سے ہے، خراب برتن سے ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تکیہ پر مشتمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔